السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے حاضر محترم, اور یہ پیارا رمضان کا سیگمنٹ ہے, پیارا وظیفہ. پھر آپ کو بتا دوں, وقفے میں جانے سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا, ابھی پھر کہتا ہوں. ابھی مجھے بتایا کہ جی 28 نئی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بڑھ رہے ہیں, کیسز بڑھ رہے ہیں. اچھا, کچھ تو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا, تو اس لیے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اس میں بڑی احتیاط رکھیں. وظائف کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. جو بھی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, خیریت سے. عامر بھائی میرا نام انیل کمار ہے, میں میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں, اور میں آپ کو جیو سے دیکھتا ہوا رہا ہوں, جیو سے آپ کو فالو کر رہا ہوں. اچھا, بہت بہت شکریہ بھائی. تب سے لے کے میں اب تک آپ کو کال ملاتا ہوں. اور یہ بتائیں انیل بھائی, کس کے بھکت ہیں آپ؟ جی, کس کے بھکت ہیں؟ میں انسانیت کا بھکت ہوں. نہیں, انسانیت کی تو بھکت ہیں, ہم سب ہیں. لیکن ویسے میں یہ تو دیکھیں نا, ہماری جو نشریات ہے وہ تو سب کے لیے نا, آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. آپ تو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں, تو میری عادت ہے کہ جو عقائد, جو مذاہب ہوتے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو جب آپ آئے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کس کے بھکت ہیں آپ کے یہاں؟ شیو ہوتے ہیں, گنیش ہیں, اس کے علاوہ جو ہے کرشن ہوتے ہیں. آپ کس کے بھکت ہیں؟ گلی میں ہیں. آپ کس کے؟ میں بھکت تو ویسے بھگوان کا ہوں, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ بھگوان صرف ایک ہی ہے, وہی اللہ ہے. نہیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کے جو بڑی ہستی ہے ان میں آپ کس کو؟ کیونکہ ہوتا ہے نا, تو میں ایسے محبت کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ پھر میں آپ سے اسی طرح بات کروں گا, اسی انداز میں آپ دیکھیں گے معلومات کیسی ہوتی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے. مزہ آئے گا آپ کو. جی جی بالکل سر, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ویسے تو بیسیکلی میں بھگوان کرشن کا بھکت ہوں. ہاں, کرشن جی. اچھا, تو پھر مکھن کھاتے ہیں, شوق سے نہیں کھاتے؟ ہاں, مکھن سر کھاتا ہوں, لیکن حالات کچھ ایسے نہیں ہے. ہاں, آج کل ایسے نہیں ہے. صحیح بات. لیکن وہ بڑے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سانولے رنگ کے تھے, تو وہ عموماً جو ہے وہ اس بات پر یشومتی ماں سے کہتے تھے کہ جی مجھے کالا کیوں بنایا اور رادھا کو گورا کیوں بنایا. ایسی تھی بات کہ نہیں تھی؟ جی بالکل سر, ایسی تھی, اور میں بھی تھوڑا سا کالا ہی ہوں. ہاں, تو پھر اس کا مطلب آپ کرشن کے صحیح بھکت ہیں, ایسے ہی رہیے گا آپ. اچھا بتائیں, کالا گورا تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو سب ہمارے دماغ کی اختراعات ہیں. سب اچھے ہوتے ہیں, سب پیارے ہوتے ہیں, سب خوبصورت ہوتے ہیں. تو انیل بھائی, وہاں کے حالات کیسے ہیں ابھی اندرون سندھ؟ یہ جو کورونا کے مسائل ہیں پھیلے ہوئے ہیں. کورونا کے حوالے سے تو سر حالات تو ایسے ہی ہیں, جو اویئر لوگ ہیں, جن کو ہے اپنی جان کی فکر, وہ لوگ تو کیئر کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو نہیں ہے, جن میں اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ لوگ تو نہیں کرتے. اور میں اپنے طور پہ یہی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سمجھاؤں لوگوں کو. جن سے ملتا ہوں انہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا ہی, سمجھاتا ہی ہوں کہ یار دیکھو اس چیز کو سیریس لو, ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے مشکل بن جائے. کیونکہ ہم سب جب متحد ہو کے اس سے مقابلہ کریں گے تو جیتیں گے نا. صحیح بات. تو آپ کی جو علاقہ ہے جہاں پر ہے, وہاں ماشاءاللہ جو اقلیتیں ہیں, جو آپ کی برادری ہے, وہ سکون سے رہ رہی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ سر اصل میں یہاں پر تو میں تو انڈیا کو مانتا ہی نہیں ہوں. جو بھی ہے میرا پاکستان ہے, اور پاکستان میرا گھر ہے, میری جان ہے, میرا ایمان ہے. واہ واہ بھائی واہ, میری شان ہے. کیا بات ہے انیل کمار صاحب, کیا بات ہے انیل کمار صاحب, آپ تو بڑے سچے اور پکے پاکستانی ماشاءاللہ. بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ صرف آپ ہی نہیں, بلکہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری ملک میں بسنے والی پوری ہندو کمیونٹی, مسیح کمیونٹی, جو اقلیتیں یہاں پر رہتی ہیں, وہ پاکستان سے بے پناہ پیار کرتی ہیں, بے انتہا محبت کرتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عامر بھائی, مجھے دراصل آپ سے ایک بات کرنی تھی. جی بھائی, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی کیجیے. عامر بھائی, میں بی کام میں نے کیا ہے, میں ایم بی اے میں پڑھتا ہوں, اور میں نے کافی کوشش کی ہے. مجھے ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے, اور ریئلٹی شوز میں نے جا کے آڈیشنز بھی دیے. اور میں ہمیشہ جب بھی آڈیشن دینے جاتا ہوں, تو یہاں پہ ہمارا کوئی ایکٹنگ کا ایسا پلیٹ فارم تو ہے نہیں. سنگنگ کے آڈیشن میں جاتا ہوں, تو وہاں میں ایکٹنگ کے جوہر دکھاتا ہوں, تو مجھے اسٹینڈنگ اویشنز بھی ملی ہے مختلف پرائیویٹ چینلز پہ. اور وہ کہتے ہیں, ہمیشہ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی موقع ضرور دیں گے, لیکن ملتا نہیں ہے مجھے موقع. اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ
ہمارے انیل کمار بھائی سے ہمارے آئے ظاہر ہے وظائف کی سیگمنٹ میں آئے. اب دل کی بات اپنے کہہ رہے تھے تو میں آپ کو انیل بھائی ایک بات بتاؤں کہ یہ ایکٹنگ کا ہی وقت ہے, ایکٹ کرنے کا. ایک ہوتی ہے ایکٹنگ جو ٹیلی ویژن پہ کی جاتی ہے, جو ہمارے فنکار ہمارے اداکار کرتے ہیں. ایک اور ایکٹنگ ہوتی ہے, یو ہیو ٹو بی ایکٹیو. جب ایکٹیو ہوں گے تو ایکٹنگ کریں گے. ایکٹ سے نکلی ہے ایکٹنگ, اور ایکٹ سے ہی نکلا ہے ایکٹیو ہونا. اس وقت آپ ایکٹنگ کریں, اور ایکٹ یہ کریں آپ کہ لوگوں کی مدد کریں, ان کا خیال کریں. آپ ایک طریقے سے ہیرو بن جائیں. اپنے چشم تصور میں آپ ہیرو کا کردار ادا کریں, اور ولن سمجھیں آپ کووڈ-19 کو, اور آپ نے اس سے جو ہے وہ ایک آپ کا دشمن ہے, آپ نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. آپ ایک ریئل ٹائم ہیرو ہو جائیں, بجائے اس کی کہ ٹیلی ویژن پر یا فلموں میں آپ ہیرو بن کر آئیں. آپ کے لیے وظیفہ یہ کہ آپ ایک ریئل ٹائم ہیرو ہو جائیں, اور دیکھیں اپنے ارد گرد محلے میں ادھر ادھر جہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بیمار ہے, اس کی مدد کے لیے پہنچیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی نہیں ہوں. بتائیے بالکل. میرا ساتھ میں تھوڑا یہ مسئلہ ہوا, میری شادی ابھی ہوئی ہے جنوری میں. صحیح, جنوری میں شادی ہوئی ہے. شادی کے 2 مہینے بعد میرے ہسبینڈ میرے ساتھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے دمام میں. تو یہ وہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں. اس کے 1 ہفتے بعد ہی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے یہ بول کے نکال دیا کہ تم دونوں کے آپس میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور تم اپنے گھر پہ جاؤ, وہاں پہ ریلیکس رہو. جب تمہارا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے, وہاں پہ وہ اس کی سمجھ میں آ جائے, تو پھر اس کے بعد تم واپس آ جانا. لیکن انہوں نے میرے اوپر اتنے الزامات لگائے. 2-2.5 مہینے ہو گئے مجھے اپنی امی کے گھر پر آئے ہوئے. نہ مجھے کوئی فون کرتے ہیں, نہ کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں, مجھے بلاک کر دیا, اور نہ ہی میرے سسرال والے مجھ سے بات کرتے ہیں. ابھی شعبان کے مہینے میں جب ہم ان کے گھر پہ بات کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے ہم سے اتنی بدتمیزی کری, ہمیں مارا. اور جو میرا یعنی کہ جو فرنیچر جو میرا سامان ہے نا, ساری ایک ایک چیز انہوں نے اپنی جو بری میں مجھے دی تھی, سب چیزیں انہوں نے میری نکال لی ہیں. صرف اس لیے جو میری امی نے مجھے سب سامان دیا وہ میری الماری کے اندر رکھا ہوا. ڈریسنگ ہر ایک چیز انہوں نے نکال دی. اور وہ صرف ایک یہی بات کرتے ہیں کہ میں رکھنا ہی نہیں چاہتا کہ تم موبائل یوز کرتی. جب کیا میں وہ خود یہاں پر موجود تھے, میں کوئی اتنا موبائل یوز نہیں کرتی تھی. موبائل بھی انہیں کا ہی دیا ہوا تھا. آج وہ مجھ سے یہ الزام لگا رہے ہیں, میں نے شادی کے 1 ہفتے بعد تمہیں موبائل پکڑے ہوئے دیکھا, یا 15 دن بعد تمہیں موبائل دے گیا. میرے سسرال والے تو مجھ سے بے انتہا بے تحاشا الزامات لگا رہے ہیں. حد سے زیادہ الزامات وہ مجھ پہ لگا رہے ہیں, اور اتنے گندے الزامات لگا رہے ہیں. میرا ایسا کوئی لنک نہیں تھا. میری شادی اتنے ٹائم بعد ہوئی, یہ ان کی ایج بھی 50 پلس ہے, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج وہ یہ بات بولتے کہ میں رکھنا نہیں چاہتا. میری طرف سے وہ فارغ کے لوگوں کو فون کر کے یہ بولتے ہیں کہ میری طرف سے وہ آزاد ہے. میرے نہ مجھے انہوں نے ابھی تک ایک بات بولی ہے, میں رہنا چاہتی ہوں, میں رہ لوں گی. جیسے موبائل بھی رکھنا چاہتے ہیں, موبائل بھی رکھ لیا ان لوگوں نے. اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کی طرح میرے جگہ جگہ پہ فون کر کے میرے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے تو ہمیں تو یا تو میرے کو کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کے دل نرم ہو جائے, یا پھر آپ خود مجھے سمجھا دیں کہ میں کیا کروں. میں چپ ہو کے بیٹھی ہوں, میں کچھ نہیں بول رہی کسی کو, نہ میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں. اس کے باوجود وہ لوگوں کو فون کر کے بولنے کہ ہمیں فون کرتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے. اچھا میری بہن دیکھیں, ایک تو آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی کے, یہ بڑے حساس رشتے ہوتے ہیں, اور اس میں دونوں کو ہی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے دھکا دینا پڑتا ہے. میں اس کو گاڑی پہیا ان سب چیزوں کو دھکا دینا پڑتا ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے جو آپ نکاح کی صورت میں کرتے ہیں, اور اس میں مہر لکھوایا جاتا ہے, مہر کی رقم ہوتی ہے, مہر کیا دے رہے ہیں یہ رکھا جاتا ہے, لڑکی کی رضامندی پوچھی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے کالمز کاٹ دیے جاتے ہیں. اب یہ جو آپ کے ساتھ اس میں سچویشن ہے, اس میں آپ کو 3 مشورے اور 3 باتیں بتاؤں گا. وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ میری بہن کہ آپ کی شادی ہوئی اچھے طریقے سے ہوئی, اچھا ہی ہوا ہوگا, لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک شخص آپ کی وفاداری
آپ کی لائلٹی، آپ کی محبت، آپ کی سچائی اور آپ کی وفا پرستی پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کے فون پر ہو سکتا ہے آپ اپنی ماں سے بات کرتی ہوں، اپنے والد سے بات کرتی ہوں، اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ موبائل اس کے پاس کیوں ہے یا یہ کیوں بات وہ بھی آپ نے دے دیا، چلو وہ فساد کی جڑ بھی آپ نے دے دی۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، آپ اس کی اہمیت کیوں بڑھا رہی ہیں اتنی؟ کیوں آپ اس شخص کی اتنی اہمیت بڑھانا چاہتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا؟ اب تک تو آپ بیوی ہیں، اگر آپ اس طرح سے اور گرتی رہیں تو وہ آپ کو اور رسوا کرے گا، وہ آپ کو اپنی کوئی باندھی سمجھ لے گا۔ ایسے لوگوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا، ایسے لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ طاقتور پودے ہیں، ان کو مزید پانی نہیں دیا جاتا، یہ کمزور پودوں کو کھاڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تو میرا آپ سے میرے ماں باپ، ہم صرف 2 بہنیں، میرے ماں باپ سے بھی وہ مجھے چھڑوا رہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ اس طریقے سے میرے ماں باپ سے بھی مجھے چھڑوا رہے ہو۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، میرے ماں باپ شوگر کی مریض ہے، میری ماں، میرا باپ یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات یہی تو سمجھیں کہ ماں باپ سے وہ چھڑوا رہا ہے، ماں باپ کے وہ رہنے نہیں دے رہا، تو آپ کیا پھر اس کے پاس جائیں گی تو ماں باپ سے نہیں چھڑوائے گا آپ کو؟ کیا بتائیں، چھڑوائے گا نا؟ جی بالکل چھڑوا دیں گے وہ۔ تو یہی تو میں آپ کو سمجھا، جب وہ بالکل چھڑوا دے گا تو پھر ایک تو یہ کہ اگر قسمت میں، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہی گزرنی ہے میری بہن، تو پھر ایسے ہی گزاریں، مگر ماں باپ کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھو ماں باپ تو اس وقت واحد سہارا ہوں گے، آپ کا بھی اور ان کا، آپ کا بھی سہارا ہے اور آپ بھی ان کا سہارا ہے۔ وہ تو سہارا بننے کو تیار ہی نہیں شوہر، وہ تو چاہتے ہی نہیں وہ سہارا بنے۔ تو اب اگر آپ ماں باپ کو بھی چھوڑ دو گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے آدمی کی منت سماجت کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل گرا دینا اور اس سے التجائیں کرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ آپ سب غلط کر رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ وہ عامر بھائی آپ پھر یہ بتائیں، پھر عامر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، یا تو آپ ان سے بات کریں، یا پھر اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہ رہے نا، 10,000 لوگوں کے سامنے وہ 10 لوگوں کو یہی بول چکے ہیں میں رکھنا نہیں چاہتا، میں رکھنا نہیں چاہتا، میں رکھنا نہیں چاہتا۔ یا تو وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تو مجھے وہ بول دیں صاف صاف، میرے کو ڈائریکٹلی فون کر کے بولے نا، سب لوگوں سے بول کے کیوں میرے ماں باپ کو بھی عزت پہنچانا، مجھے بھی عزت ڈائریکٹ کوئی مجھے۔ بالکل صحیح بات۔ میں ایک تو یہ کہ آپ مجھے ان کا نمبر دے دیجیے گا، میں ابھی ان کو فون ملواتا بھی ہوں، الگ سے بات کرتا ہوں میں ان سے۔ دوسرا یہ کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کا خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ ایک تو وہ 2 مہینے آپ کے ساتھ رہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا نہیں۔ 5 مارچ کو ہوئے تھے عامر بھائی، 5 مارچ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھا، جو ان کی امی، جو ان کی بہنیں بول رہی ہے نا وہ، پر ابھی بھی جب ہم وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ آپ مارچ اپریل مئی جون، ابھی تو مئی کا مہینہ ہے، جون تو آیا نہیں، تو یہ 2 مہینے بھی نہیں پورے ہوئے صحیح طرح۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کو دل سے نکال کر، ایک تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو سورہ ہود ہے، سورہ ہود میں اس کو آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، یہ پڑھیں آپ، یہ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ سورہ ہود کے اندر یہ آیت ہے اور غالباً یہ 61ویں آیت ہے شاید، ان ربی قریب مجیب، یہ آپ پڑھیے۔ ایک تو اس سے آپ کو تھوڑا سکون ملے گا، کیونکہ اللہ مجیب ہے، اللہ قریب ہے، اللہ ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، یہ آپ پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے آپ نمبر دے دیجیے گا، میں ان سے بات کروں گا، لیکن آپ کو بہن میں ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ اس گھر میں دوبارہ مت جائیے گا، یا آپ کو یہ باندی بنا دیں گے، کنیز ٹائپ کا بنا کے آپ کو رکھ لیں گے کہ آپ کو اور ظلم کریں گے۔ آپ کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میری شادی کو صرف 5 مہینے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ میرے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ ہو جاتے فرض کرو آپ، فرض کرو 5 مہینے بعد، فرض کرو 5 مہینے بعد آپ بیوہ ہو جاتی، تو سمجھو بیوہ ہو گیا، سمجھو۔ ایسا شوہر کائے کا شوہر جو اپنی بیوی کا موبائل بھی چھین کر رکھ لے اور اس کے باوجود بھی اس پہ الزام لگائے، آپ پر تہمتیں لگائے۔ جو مجھے
تھے وہ پیسے دے کے گئے تھے, 5,000 روپے دے کے گئے تھے, وہ تک ان لوگوں نے چھین لیے. میری ایک ایک چیز ان لوگوں نے چھین لی, اور اوپر سے میرے اوپر اتنے الزامات, اتنے تہمت میرے اوپر لگا رہے, جبکہ انہوں نے کچھ ایسی بات پکڑی بھی نہیں کہ میرے موبائل سے کچھ نکل جاتا یا کچھ. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی لوگوں کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جی گھر بنائیں. بنانا اور بسانا وہاں پر ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے بنانے اور بسانے کی آرزو ہو. ایک طرف سے تھوڑی بستا ہے گھر. بسانا چاہتی ہوں مگر ان کے دل میں ذرا برابر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بسائیں. وہ بار بار ایک ہی بات بولے جاتے ہیں, ایک ہی بات بولی جاتی ہے. جب اگر انہوں نے مجھے رکھنا ہی نہیں تھا, جب وہ اپنے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, تو یہ انہوں نے ایک موہرا بنا دیا شادی کو کہ شادی کرو, اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے ان کی شادی ہوئی تھی پہلی بھی, اور ان کا بیٹا بھی ہے اس سے. انہوں نے اپنا آج تک اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی. اپنی پہلی بیوی کو بھی انہوں نے 1.5 مہینے بعد اپنے ماں کے گھر بھیج دیا تھا, اور 1.5 سال بعد طلاق دے دی تھی. یہ کچھ چلے اب ان کے بارے میں تو میں جب تک میں ان کا موقف نہیں سن لوں گا ان سے بھی میں بات کروں گا, مجھے نمبر دے دیجیے گا. لیکن آپ کو میں آپ کے بتائے ہوئے موقف کے مطابق یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ بالکل اب الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اور گھر آپ کے لیے لکھ رکھا ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نمبر آپ چھوڑ دیجئے ماسٹر کنٹرول روم میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اگلی کال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ معاشرے کے بڑے دردناک پہلو ہیں. اب اگر کوئی اور جی بنانے کی بات کرے, میں کیا بنانے کی بات کریں؟ بنتی بات تو وہاں ہے جب بنانے والے ہوں. جب بات ہی خراب کرنے والے ہوں تو وہاں کیا بات بنائیں گے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے پروگرام آپ کا بڑا اچھا جا رہا ہے, اور جب سے آپ نے یہ سیگمنٹ شروع کیا ہے تو کال ہی نہیں ملتی ہے سیگمنٹ کے اندر. ہاں بس یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ فرمائیے, حکم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایکچولی میرا آؤٹ ڈور کا کام ہے کچھ سپلائی چین کے حوالے سے, تو میں آج نکلتا ہوں بحالت مجبوری جو آج کل کووڈ-19 کا سلسلہ چل رہا ہے. جا اور تو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, لوگ بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اب تو لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ میرے خیال سے بالکل ہی نرمی کر دی ہے, ختم ہی ہو گیا ہے. تو کیا ایسا کوئی ایسی دعا کہ جو بندہ گھر سے نکلے, ہم پڑھ کے نکلیں گے, کوئی ایسی وبا نہ لگے, کوئی ایسا سلسلہ, مطلب کوئی ایسی بیماری نہ ہم کو لگ جائے کسی بھی قسم کی, صرف کووڈ-19 ہی نہیں, کوئی اس کے علاوہ بھی دوسری بیماریاں ایگزسٹ کر رہی ہیں یہاں پر. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک اور سوال, ایک اور مجھے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ میرے تقریباً 3 ہم بھائی ہیں اور سب شادی شدہ ہیں, لیکن ہم جب بھی کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے ہمارے یہاں یا کچھ بھی ہوتا ہے, مطلب ایون کہ کھانا بھی کھاتے ہیں, سب جوائنٹ فیملی ہے, تو کچھ نہ کچھ تکرار, لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی بات پہ, بن نہیں پاتی. اب وہ میں کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتا کہ بڑا بھائی ایسا ہے یا دوسرا بھائی ایسا ہے. میں اپنے آپ کو بھی صحیح نہیں کہتا, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں, لیکن عموماً جب زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایون نکل بھی رہے ہیں 2 لوگ ساتھ نکل رہے ہیں, تو ان میں آپس میں کسی نہ کسی بات پہ ایک ہو جاتی ہے کہ, اور پھر وہ ایک بڑی, جب گھر آؤ تو پھر وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہوتا ہے واپس. تو وہ اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ میں بتا دوں. پہلی بات ہوئی کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ایکچولی کہ کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. دیکھیے دعائیں بہت ساری, اور جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم تک پہنچی ہیں, ان دعاؤں کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے, فوقیت دینی چاہیے. ورنہ تو یہ دعا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر بیماری سے, ہر وبا سے, ہر تکلیف سے محفوظ فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ بولی کون سی ہو, وہ بولیوں کا خالق ہے. تو وہ اردو بھی سمجھتا ہے, وہ عربی بھی جانتا ہے, وہ تمام بولیوں کا وہ لہجوں کا خالق ہے. بولیاں تو بہت دور کی بات ہے, وہ لہجوں کا یہ میرا جو اس وقت لہجہ ہے وہ اس کا بھی خالق ہے, آپ کا جو لہجہ ہے وہ اس کا بھی خالق ہے. تو اللہ کو متوجہ کرانے کے لیے وہ بے نیاز ہے, اور اس بے نیاز کو التجا کر کے, گڑ گڑا کے پکارنے کے لیے کسی خاص بولی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی عربی تھی اور ہم ان کو کہتے ہیں رسول عربی, تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, جو کہ ہماری فطرت ہے, ان سے محبت کرنا, ان سے عقیدت رکھنا, ان پر اپنی جان نثار کر دینا, ان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا. لہٰذا ہم ان جیسا بننے کی تو نہیں, ان جیسا جو حلیہ ہم تک ملا ہے
اس حلیے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی آہستہ آہستہ بولتے تھے تو آہستہ آہستہ بولیں. ان جیسے نہیں ہو سکتا کوئی بھی, لیکن ہم ان جیسی جو باتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی ایک گناہ گار امتی کی حیثیت سے. لہٰذا اس لیے ہم عربی میں دعائیں کرتے ہیں. تو عربی کی جو دعائیں ہیں, جو عربی میں مطالب معنی وہی ہے جو آپ کے دل میں اردو میں ہے, لیکن اگر ہم اس کو اس طرح پڑھ لیں تو میں دو تین دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی, وہ پڑھتے تھے. اور اب یہ جو کووڈ-19 ہے یا جو کورونا ہے, کورونا کی وجہ سے آپ کو, ہمارے اس کو سب کرونا بولتے ہیں, یہ ہے ایکچولی کورونا کی وجہ سے آپ کو 3-4 جگہوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اسی لیے اس کے لیے یہ دعا آپ پڑھا کریں, مگر یہ پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ, یعنی 3 مرتبہ اس کو تکرار کے ساتھ آپ پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. مطلب یہ اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ تو میرے بدن میں عافیت پیدا کر. اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ تو میری سماعت میں عافیت پیدا کر. اللہم عافنی فی بصری, اللہ تو میری آنکھوں میں عافیت پیدا کر. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اب ان حالات میں کیا چیز ہو رہی ہے, لوگ یا تو متنفر ہو رہے ہیں یا ان میں فقیری فقر آ رہا ہے. فقر دوسرا فقر ہے, ایک ہوتی ہے فقیری, ایک ہوتا ہے فقر فاقہ, بھوک پیاس افلاس. اللہم انی اعوذ بک من الکفر, یہ میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم اعوذ بک من الکفر والفقر, کفر سے پناہ مانگتا ہوں, فقر سے پناہ مانگتا ہوں. من عذاب القبر, اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. لا الہ الا انت. ایک تو یہ, ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ بھی آپ کو کتابوں مل جائے گی. ایک اور جو ہے جو سیدنا فاروق اعظم پڑھا کرتے تھے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک ہے اللہم عافنی, یہ میں نے آپ بتایا. ایک ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمن رعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی ومن یمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. اور پھر آخر میں یہ بھی پڑھا کریں روزانہ, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضرور پڑھیں. اور ساتھ ساتھ سب سے پیاری دوا, سب سے پیاری دعا, سب سے پیاری التجا, سب سے پیارا کلمہ, سب سے پیاری نعت, سب سے پیاری حمد, ہر چیز اگر آپ ملانی تو وہ یہی ہے, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو یہ سب آپ کو دعائیں پڑھنی چاہیے. اب جو دوسری آپ کی بات ہے, گھر میں تکرار ہو جاتی ہے, بیٹھتے, ایک تو کھانے کا میں آپ بتا دوں کہ کھانے کی میز پر جب بھی بیٹھے بولا نہ کریں. جھگڑے کھانے کی میز پہ ہی ہوتے ہیں. دال دینا, دال اٹھائیے تو بھی شروع, دال دینا. اچھا کیا ہوا تھا وہ جو کل تم گئے تھے وہاں آفس میں, دال ڈالتے ہیں. بھائی دال لو, کھاؤ روٹی سے, اس کے بعد کمروں میں چلے جاؤ. وہاں آفس کا تذکرہ کرنا, ادھر اس کو لگے گی بات میرے دفتر کا ذکر کیوں کیا, یا بہن کی بات کیوں کی, یا دولہا بھائی کی بات کیوں کی. کھانے کی میز پر بات ہونی ہی نہیں چاہیے. کھانا ویسے بھی پھندا لگ جاتا ہے, اور پھندا لگ جاتا ہے. کھانا آرام سے کھائیں. اور ایک تو کھانے پہ مجھے یاد ہے کہ پانی بھی ساتھ نہ پیا کریں. کھانے کے ساتھ پانی پینا موت ہے. ہاں یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پیو, کچھ دیر پہلے, اس کے بعد کھانا, اور کھانے کے کچھ دیر بعد پانی پیو, یعنی آدھا گھنٹہ کم از کم رک کر. تو ایک تو یہ کہ ان کا خیال کریں. دوسرے یہ کہ غیر ضروری باتوں سے کھانے کی میز پہ اعتراض برتیں. اب اس میں محبت پیدا کرنے کے لیے, یعنی گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی اختلاف پیدا نہ ہو, کچھ نہ ہو, بڑی پیاری سی ایک بات ہے. آپ بتائیے محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ سوچیے, غور کیجیے. اپنے ہونٹوں کو آپ ملائیں گے کیسے؟ جب ملانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا محمد. کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ محمد. جب محمد کہتے ہیں تو یہ ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. ہونٹوں کا آپس میں ملنا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہونٹ اوپر کا ہونٹ نیچے کے والے ہونٹ کو چوم لیتا ہے,
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چومنا بہت دور کی بات ہے، ہونٹ پہلے ہی چوم لیتے ہیں اپنے آپ کو محمد کہہ کے. تو ایسے موقعوں پر آپ جب بھی بیٹھیں ایک دوسرے درود شریف پڑھا کریں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو ایک دفعہ دیکھیں اور درود شریف پڑھ لیں. اگر جھگڑا ہو جائے نا تو پھر مجھے بتائیے، کبھی نہیں ہوگا. رسول کا نام جہاں آ جائے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، نبی کا نام جھگڑے ختم کر دیتا ہے. لہٰذا آپ درود شریف ایک مرتبہ پڑھا کریں اور ایک دوسرے کو دیکھا کریں، معاملات ایسے نہیں. ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا یہ بات، یہ مجھے ابھی کوئی پوچھ رہا ہے، ابھی ظاہر ہے کہ کسی نے پوچھوایا کہ جو میں نے دعائیں بتائی ہیں ان کی کتاب، بالکل ایک کتاب ہے منزل، یہ آپ کو کہیں پر بھی بک اسٹال مل جائے گی. ایک کتاب ہے حصن المسلم. حصن المسلم، ہے ہا صاد نون، سین نہیں، ہا صاد نون، مسلم تو آپ کو پتہ ہے میم سین لام اور میم، مسلم. تو حصن المسلم آپ لے لیں. یہ آپ کو کراچی میں جہاں بنوری ٹاؤن ہے وہاں کی بک اسٹال وہاں پر بہت سے ادھر مل جائے گی. یہ فیضان مدینہ ہے اس کے پاس آپ کو مل جائے گی. جہاں پر بھی بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پر آپ کو یہ وہاں بک اسٹال جہاں پہ موجود ہے وہاں مل جائے گی. بہار الشریعہ ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گی. بہار شریعت کی مسجد ہے وہاں پر، اس کے باہر بک اسٹال ہے وہاں مل جائیں گی. بہت ساری کتابیں، منزل، حصن المسلم اور اذکار ایک کتاب ہے وہ آپ لیں. ان میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، زیر زبر پیش اس میں، تاکہ آپ کے مخارج صحیح ہوں، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یہ جو وظائف ہیں تو گھر میں اور بیوی بچوں میں اور سب گھر والوں میں کوئی خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ یہ شام کو جو اگربتی کی دھونی دیتے ہیں، کیا یہ دے سکتے ہیں مغرب کے ٹائم؟ ٹھیک. ایک تو جی آپ پڑھا کریں گھر میں کثرت سے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین. اچھا رازق اللہ خیر الرازقین کا مطلب ہے رزق کو آپ لوگ سمجھتے صرف یہ روٹی اور سالن اور رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق صرف یہ نہیں ہوتا. رزق بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال کے اندر برکت کا پیدا ہونا. برکت پیدا ہوگی اس مال کے اندر سے رزق خود بخود نکلے گا. برکت سے ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، برکت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مال میں برکت ہوگی، حلال کام کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تو واللہ خیر الرازقین. یہ آپ اپنا پڑھنا معمول بننا، 21 مرتبہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین. اور دوسرے کیا پوچھا تھا آپ نے؟ دوسری ایک اور بات تھی. ہاں اگربتی، ہاں جی. اچھا اگربتی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال کچھ دھونیاں دی جاتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوبان جلاتے تھے. ان کی عادت سلیمہ میں یہ تھا، اور آپ کی چونکہ اوصاف حمیدہ ہمارے پاس سامنے، تو آپ لوبان کی دھونی دیا کرتے تھے. اس لیے دیتے تھے کہ اہل عرب میں کا یہ دستور تھا، خوشبوئیں ان کو بہت پسند تھیں اہل عرب کو. ہمارے نبی تو خود ایک خوشبو ہے، اور ہمارے نبی خوشبو بھی ہیں اور آپ کو خوشبو لگانا پسند بھی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو ہم جمعے کے دن کی جو 3 سنتیں ان میں خوشبو لگانا بھی شامل ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، خوشبو اور عورت یہ مجھ پر حلال کی. تو خوشبو جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے خوشبو لگانا آپ کو، اور خوشبو لگائے ہوئے لوگ آپ کو بہت پسند آتے تھے، تو اس لیے آپ لوبان کی دھونی دیا کرتے تھے. اچھا اس کی ایک اور وجہ ہوتی تھی کہ آپ پہلے زمانے میں پنکھے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا نظیف اور اتنا لطیف ہے کہ اس پہ کوئی مکھی وکی تو بیٹھتی نہیں تھی، آتی نہیں تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مکھی یا مچھر یا آ بھی جائیں. اتنی نظافت ہے، اتنی لطافت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اور اتنی خوشبودار وہ جسم کو بنایا ہے. تو رسول اللہ اپنے لیے نہیں بلکہ جو محفل ہوتی تھی یا جو صحابہ آتے تھے، یا صحابہ بھی نہیں بلکہ صحابہ بھی رسول کی صحبت میں رہ کر ان کے جسم بھی نظافت کے جیسے ہو گئے تھے. لیکن جو عربی کوئی آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو آپ دھونی دیا کرتے تھے، لوبان کی، عنبر کی یہ دھونی ہوتی، مشک بھی مل جاتی تھی تو اس کی بھی دھونی دی جاتی تھی. یہ خوشبوئیں، علی محمد صاحب کو اور بھی خوشبوؤں کے نام پتہ ہوں گے، کن کی خوشبوئیں دی جاتی ہیں؟ دی جاتی ہے ہرمل کا دی جاتی ہے لونی. اس کے علاوہ اچھا ان دھونیوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سب یہ بر ور جو ہوتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں. دوسرا ایک اور بھی وجہ ہے، اود کی بھی دی جاتی ہے. اود یہ میں وہی مجھے ذہن میں نہیں آتا اود. اس کی ایک اور زبردست بات یہ کہ
ان دھونیوں سے ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جو شیاطین اجنہ ہے یہ خوشبو سے بھاگتے ہیں. اگر خوشبو آتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. تو اگر شیاطین وہاں پر اجنہ موجود ہیں, کیونکہ شیطان جنوں میں سے ہے نا, تو اگر وہ وہاں پر موجود ہیں تو آپ یہ دھونی دیں گے. اود کی مجھے بھی نے بتایا, اود میں بھول گیا تھا, اود اور لوبان ان کو ملا کر اگر آپ دیں گے تو یہ اجنہ معاشر. پھر بلائیں ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہ آنے والی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بخار بیمار میں مبتلا کر دے. ایک تو بخار ہوتا ہے جو آپ کا ٹیمپریچر جسم کے اندر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کرب اور اضطراب اور مضطرب ہو کر پریشان ہو گئے تو آپ پر یعنی یہ سمجھ لیں کہ شیاطین اجنہ کے اثرات وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ دھونی سے ڈاکٹر صاحب تعفن جو ہوتا ہے, ہوا میں تعفن ہو جاتا ہے, بدبو آ جاتی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے. بدبو کے ساتھ جراثیم اب یہ تھوڑا میڈیکل ٹرمینالوجی میں آ گئے ہم, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا ایئر پولوشن جو ہے آج کل ملتے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں بڑے بڑے آج کل تو الیکٹرک مشینیں مل رہی ہیں جو ایئر پیوریفائر جن کو کہتے ہیں. بالکل وہ کیا ہے ایئر پیوریفائر, اس میں آپ خوشبو تو ڈالتے ہیں, وہ خوشبو اچھا وہ صحیح لگتا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں یہ تو الیکٹرک سے چل رہا ہے, پانی ہے تو وہ مارکیٹ سے خوشبو لی اور اس میں ڈال دی, وہ جو لیکوڈ ہوتا ہے. اور بھائی ہاں دکھا کہاں لگا, دکھاؤ کدھر, ہاں یہ دیکھو یہ ہم نے بھی لگایا ہے, ہمارے یہاں بھی یہ موئی صاحب نے لگایا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ جو لگایا ہوا ہے یہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ہم ابھی کیوں لگایا ہوا ہم نے, یہ اس لیے نہیں کہ سیٹ کی زینت ہے, ہم نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ سیٹ کی زینت ہے, اس لیے لگایا. ہاں مجھے یاد ہے, ہم نے کسی کام کے لیے لگایا ہوا سیٹ کی زینت, اس لیے لگایا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ گیا پیارا